بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یورپی یونین نے ایک اہم اعلان کیا ہے انگلینڈ کے لیے۔ وہ اعلان کیا ہے اور کس طرح سے وہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین کے لیے ایک نئی پریشان کن اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد فرانس اور انگلینڈ کا اہم اعلان کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے ایک اہم واقعہ پیش آیا اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ، اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں۔ سب سے پہلے تو یورپی یونین کا انگلینڈ کے لیے کون سا اہم اعلان ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ ہو چکا ہے۔ بریکسٹ کے بعد اب اگر کوئی بھی یورپین نیشنل انگلینڈ جانا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیر کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح انگلینڈ سے اگر کوئی یورپی یونین میں آنا چاہتا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف سیر کے لیے آ سکتا ہے۔ آپ کام نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں قانون جو ہے طے ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو تاحیات بندی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، یا کم از کم 10 سال کا کہ آپ نہ انگلینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یورپی یونین میں۔ اس وجہ سے اس قانون پہ آپ نے لازمی طور پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین نے ایک نئی جو ہے وہ رعایت دی ہے برٹش لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خامد یا بیوی دونوں میں سے آپ کا پارٹنر کوئی بھی ایک یورپین ہے تو دوسرے پارٹنر پہ یہ بندی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ 6 مہینے تک رہے، کیونکہ بریکسٹ کے بعد اب یہ ہے کہ جو یورپین نیشنل ہیں وہ انگلینڈ میں 6 مہینے تک میکسیمم جا کے رہ سکتے ہیں، لیکن کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یورپین ہیں، اگر وہ وہاں سے آنا چاہتا ہے یہاں پہ یورپ میں کوئی تو وہ بھی 6 مہینے تک رہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر خامد یا اس کی بیوی دونوں میں سے کوئی ایک یورپین ہے تو اس کے جو پارٹنر ہے اس کو یہ رعایت ہوگی کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ بھی یہاں پہ رہ سکے گا، یعنی کہ وہ ڈبل بھی رہ سکے گا۔ یہ ایک اہم جو ہے وہ سمجھ لیں جب اہم جو ہے وہ پیش رفت یورپی یونین کی طرف سے انگلینڈ کو دی گئی ہے۔ اب انگلینڈ اس کا کیا رسپانس دیتا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک انگلینڈ کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا، لیکن یورپی یونین کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر یورپین پارٹنر کا کوئی بھی پارٹنر برٹش ہے تو وہ یہاں پہ 6 مہینے سے زیادہ بھی رہ سکے گا۔ تو اس جیسی اور بھی آنے والے وقت میں قوانین میں نرمی آ سکتی ہے۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے ورک پرمٹس میں نرمی، جو کہ آنے والے وقت میں دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ انگلینڈ کو ابھی تک بہت زیادہ شارٹیج کا سامنا ہے۔ جو وہاں پہ انلیگل لوگ رہ رہے ہیں جیسے اسائلم سیکرز یا انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس، ان کو وہ جو ہے وہ فیسلٹی نہیں دینا چاہتا کہ وہ کام کی ان کو اجازت ملے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انلیگل امیگرینٹس کو کام کی اجازت دی گئی تو پیچھے سے مزید انلیگل امیگرینٹ جو ہیں وہ کشتیوں کے ذریعے انگلینڈ پہنچنا شروع ہو جائے گی، جن کو پھر روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہیں انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لیگل لوگوں کو ہی پریفر کرنا ہے، لیگل لوگوں کو ہی دوسرے مالک سے بلانا ہے، تاکہ ان کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں جو شارٹیج ہے وہ پوری کی جا سکے۔ اسپین کے نئے اعداد و شمار کے سامنے ہیں جو کہ کافی پریشان کن ہے۔ کافی سالوں کے بعد، تقریباً 10 سال کے بعد اسپین کی یہ لک تھی کہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پازیٹیو جانا شروع ہوئی تھی، یعنی کہ پہلے نیگیٹو جا رہی تھی، لوگوں کی اموات زیادہ تھیں، پیدائش کم تھی، جس کی وجہ سے اسپین کی جو پاپولیشن ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی تھی۔ لیکن پچھلے تقریباً 10 سال سے امیگرینٹس کی وجہ سے اسپین کی جو کیلکولیشن تھی وہ پازیٹیو جانا شروع ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے اسپین ان کیٹیگریز میں نکل گیا تھا جن کیٹیگری میں کچھ ممالک انتہائی خطرناک حد تک جن کی شرح پیدائش جو ہے وہ گر چکی ہے، جس میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ جاپان ہے، دوسرے نمبر پہ ساؤتھ کوریا اور تیسرے نمبر پہ اٹلی ہے، اور چوتھے یا 5ویں نمبر پہ عموماً جو ہے اسپین آتا ہے۔ لیکن اسپین تھوڑا سا پازیٹیو جانا شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی دفعہ پچھلے سالوں میں اس طرح ہوا ہے کہ دوبارہ سے اسپین جو ہے وہ نیگیٹو جانا شروع ہو چکا ہے۔ ابھی نئی جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ نے کیلکولیشن جاری کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران 1,57,184 جو ہے وہ نئے بچے پیدا ہوئے ہیں،
جبکہ اموات جو ہوئی ہیں وہ 2,27,920 ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب 70,736 لوگ جو ہے ان کا گیپ آیا ہے، یعنی کہ وہ نیگیٹو میں گئے ہیں۔ 70,000 آبادی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اسپین کی پچھلے سال۔ پہلے یہ آبادی جو تھی وہ پازیٹو میں جاتی تھی، لیکن اب پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد یہ نیگیٹو میں گئی ہے، جس کی وجہ سے بھی حکومت میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک نیا پیکج لانچ کیا گیا ہے جو کہ کارگو دی ایخوس کا ہے، 1 سال 0 سے جو ہے وہ 6 سال تک اور 6 سال سے آگے 18 سال تک جو بھی انہوں نے پیکج نئے نکالے ہیں بچوں کی جو ہے وہ امداد کے اور والدین کو اس کے کارگو دینے کے، وہ بھی اسی طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نکالے گئے ہیں تاکہ والدین زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی طرف جائیں۔ اب اسپین کی حکومت اس کے لیے مزید کیا کارروائی کرتی ہے، مزید کیا لوگوں کو ہیلپ دیتی ہے تاکہ دوبارہ سے جو آبادی ہے پازیٹو جانا شروع ہو جائے۔ لیکن فی الحال اسپین کی آبادی بھی نیگیٹو جانا شروع ہو چکی ہے، جو کہ اٹلی کی آبادی کے بعد یورپ میں سب سے زیادہ کم ہونے والی آبادی کی طرف اب اسپین بھی بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں فرانس اور انگلینڈ کا ایک اہم اعلان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرانس پہ کافی زیادہ دباؤ تھا انگلینڈ کی طرف سے کہ جو کشتیاں ہیں امیگرینٹس کی ان کو روکا جائے۔ فرانس کو انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ جو کہ 54 بلین پاؤنڈ کی اماؤنٹ تھی وہ بھی دی ہے، جس میں 1-2 قسطیں انہوں نے ریلیز کر دی ہیں، مکمل ابھی تک انہوں نے پیمنٹ نہیں دی۔ تو فرانس پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ کشتیاں روکنے کی بجائے کشتیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ یاد رہے کہ 2021 میں اتنے زیادہ امیگرینٹ یوکے میں انٹر ہوئے ہیں فرانس اور بیلجیم کے راستے کہ 2020 سے وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب برطانیہ نے انتہائی بڑا قدم اٹھایا ہے فرانس کے ساتھ مل کر، فرانس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا ہے کہ وہ اس پہ راضی ہو۔ وہ یہ ہے کہ اب برطانیہ کی اور فرانس کی جو بارڈر فورس ہے وہ مل کے گشت کرے گی اور مل کے کشتیاں روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس سے کیا ہوگا، بہت بڑی امپرومنٹ ہوگی۔ جو الزامات فرانس پہ لگتے ہیں، ایک تو وہ الزامات کو رک جائیں گے وہ، دوسری بات یہ کہ اب وہ مؤثر طریقے کے ساتھ ان انلیگل امیگرینٹس کو پکڑیں گے۔ دوسری طرف جو انٹرپول ہے یورپی یونین کی، جس کو یورو انٹرپول بھی بولتے ہیں، انہوں نے بھی کافی بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں اور انلیگل امیگرینٹس کو انسانی سمگلنگ کے طور پہ سہولتیں پرووائڈ کرنے والے جو گروہ ہیں ان کے خلاف بھی کافی بڑی سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ بیلاروس میں بھی کافی بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں کیونکہ وہاں سے بڑی تعداد میں امیگرینٹس جو ہیں وہ یورپ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ بہرحال اوورآل جو ہے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا چکا ہے اور اب دونوں ممالک کی جو بارڈر فورس ہے وہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان جو پانی ہے، جو سمندری حدود ہے، وہاں پہ اپنا گشت بڑھا دیں گے۔ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز کے ذریعے کافی زیادہ سخت نگرانی کی جائے گی اور اب جو امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب امیگرینٹ جو ہیں ان کی تعداد اگر ختم نہ ہوئی تو کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اہم واقعے کی جو کہ ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا، جو آپ لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پہ میں لے کے آیا ہوں۔ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 10 سال گزارنے ہیں لیگل، تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اسپین نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے لینگویج کورسز کرنے ہیں، بہت سارے ڈاکومنٹ پاکستان اپنی ہوم کنٹری سے بھی منگوانے ہیں اور بنوانے ہیں، اور ان پہ چیکنگ ہونی ہے، کافی معاملات ہیں، جس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں نیشنلٹی کے۔ اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی اپلائی کرنے کے بعد کچھ ایسا جواب ملے کہ جو پہلے کم ہی لوگوں کو ایسا جواب ملا ہو تو آپ حیران ضرور ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک بندے نے نیشنلٹی اپلائی کیا اور اس نیشنلٹی کے اگینسٹ اس کو ریجیکشن کا سامنا آیا، اور اس کی ریجیکشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہمارے قوانین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مطلب اس نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ پہ کچھ ایسی پوسٹیں لگائی ہوئی تھی جو کہ یہاں کی یورپ کی قوانین کے خلاف جاتی تھی۔ فار ایگزامپل کچھ یہاں پہ جو آزادی دی جاتی ہے خاص طور پہ عورتوں کو اور مردوں کو، اس پہ اس نے تنقید کی تھی، جو کہ اس کے دل کی آواز تو تھی لیکن اس معاشرے کے قوانین کا احترام نہیں تھا۔ یہی وجہ بنی اس کی ریجیکشن کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ ہمارے قوانین کا احترام نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں اپنی اسپین کی نیشنلٹی کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی چیک ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس وجہ سے احتیاط کریں۔
جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کریں. اگر آپ دل سے اس کو برا اس قانون کو سمجھتے بھی ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے. اب کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی چیکنگ جاری ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے، واچ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا فائنل ڈیسیجن لیا جاتا ہے. آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں. میری اس بات سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کے لیے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.